ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ دفع پڑھے اس کو کبھی فاق نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورہ کو پڑھے، ہر شب میں مطلب رات میں اس سورہ کو پڑھے۔ سورہ کون سا؟ دفع، واقع، سورہ واقع، یعنی یہ سورہ یاسین، سورہ رحمان کے بعد میں یہ سورہ لکھا ہوا ہے 27واں پارے میں، سورہ واقع۔ اس میں جنت اور دوزخ کا بیان اور دہنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور مقربین کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ کے فضائل بھی متعدد روایت میں وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ حدید اور سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورہ الغانی ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یعنی کیا بولتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں؟ سورہ واقعہ سورہ الغانی ہے، سورہ الغانی ہے، اس کو پڑھو، سورہ واقعہ کو پڑھو اور اپنے اولاد کو بھی سکھلاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اور حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کی پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی پست خیال ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جاوے۔ البتہ اگر گناہ قلب اور آخرت کے نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ دیکھو یہ کیا بولتی ہے یہاں پر، مگر بہت یہ پست خیال ہے کہ 4 پیسے کے لیے، 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جاوے۔ یعنی کوئی بولے کہ سورہ واقعہ پڑھ کر ہمارے خاندان میں جو گزر گئے ہیں ان کو پڑھ کر اس کا ثواب پہنچاؤ کر کے جو 4 پیسے وغیرہ کچھ دیتے ہیں، اس کے وجہ سے پڑھتا ہے وہ جو پڑھا ہوا آدمی، وہ پیسے کے لالچ میں 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جاوے۔ البتہ اگر گناہ ہے اس کو گناہ ملتا ہے۔ 4 پیسے کے لیے قرآن نہیں پڑھنا۔ قرآن کیوں پڑھا، سکھلایا گیا ہے؟ تو وہ عام کرنے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کے لیے، لوگوں کے اندر کا جو دل دماغ کے اندر جو غلط خیالات ہے اسلام کے بارے میں ان کو دور کرنے کے لیے علم کو اللہ نے دے دیا ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا، لیکن دنیا کے 4 پیسوں کی لالچ میں نہیں پڑھنا۔ قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے، قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ دیکھو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر اس بندے کے پاس آئے گی، یہ دنیا کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو آدمی ہمیشہ قرآن 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 پڑھتا رہتا ہے وہ روزی اس کے چوکٹ پر آئے گی۔ چوکٹ پر مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا دہلیز پر آئے گی۔ لو، دنیا اس کا چوکٹ پر آئے گی، کہے گی لو کہ دنیا کمانے کے لیے دور دور بھاگتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا برکت رکھی ہے، آج ہم مسلمانوں کو وہ بھی معلوم نہیں۔ بس پیسہ کمانا کی مطلب ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ آخرت میں کیا ملے گا؟ تم کو اکیلا گاڑ دیں گے اور مٹی اوپر سے ڈال کے آ جائیں گے۔ یہاں پر لڑائی ہوگی، تم جو کمایا ہے نا کمی، اس کے اندر بڑا بیٹا بولے گا میرے کو اتنا چاہیے، بیوی بولے گی میرے کو اتنا چاہیے۔ اگر غلطی سے اس نے دوسرے کے ساتھ بھی کچھ حرکت کی ہو، اگر دوسرا شادی بھی کی ہو تو آپس میں جھگڑا بازی ہو جائے۔ یہ دنیا کمانے کے نتیجہ ہے۔ اور آخرت کمانے کے لیے قرآن کو گلے لگاؤ، اللہ تعالیٰ نور بنا دے گا تمہارے لیے پل صراط پر سے چلنے کے لیے۔
اور تمہارے لیے ایسا نور دے گا جو جنت میں جانے کے لیے فردوس اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔